اچھا جی ڈاکٹر ایک صاحب جائیے. فرسٹ ڈے ریلیشن شپ میں فرسٹ نائٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی بلیڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ فیمیل کا جو سسٹم ہے وہ ہر فیمیل کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے, بلیڈنگ کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی سخت چیز سے کوئی نرم چیز ٹکرائے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے, اور اس رگڑ کی وجہ سے وہ جگہ چھل جاتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے. کچھ خواتین میں ان کا ہائمن بہت الاسٹک ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ پریشر افیکٹ نہیں آنے کی وجہ سے بلیڈنگ نہیں بھی ہوتی, تو یہ بھی نارمل ہے. تو یہ ایک مت ہے. اور فرسٹ ڈے خواتین اکثر کو خوف ہوتا ہے جسے ہم سیکس فوبیا کہتے ہیں, تو میل میں کم ہوتے ہیں, فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جو جنہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات ڈسکس نہیں کی ہوتی اور فرسٹ نائٹ وہ بہت زیادہ ہراسمنٹ مطلب مینٹلی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہیں خواتین. تو ان کو ریلیکس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک پارٹنر کا کام ہے کہ اس کو پہلے اعتماد میں لے, اس سے بات کرے, اس کے سارے شکوک و شبہات دور کرے. اگر ایک لڑکی یہ کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اور میں نے اس پروسیس کو جو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا پینفل سنا, تو میں اس درد سے ڈرتی ہوں, اس بلیڈنگ سے ڈرتی ہوں, تو آپ کا کام ہے کہ اس کو یہ سمجھانا کہ تھوڑی بہت درد اور بلیڈنگ نارمل ہے, اگر زیادہ ہو تو ہم ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی فرض رہی ہے کہ پہلی رات ہی ضرور بلیڈنگ کرائی جائے اور ضرور ایک فورسفل قسم کا فزیکل ریلیشن شپ رکھا جائے. کبھی کبھی خواتین کو انڈرسٹینڈ کرانے میں, ان کو سمجھانے میں, ان کو اس سٹیج تک لانے میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے, اس کام کے لیے جس کام کے لیے ہم نے یہ نکاح کیا یہ ضروری ہے. اچھا پھر جب فیمیل کے دماغ میں اگر ہوگا یہ بات اپنی 100 پہلے سے ہوگی کہ مجھے درد ہوگا, مجھے بلیڈنگ ہوگی, تو وہ ریلیکس نہیں ہوگی. جب وہ ریلیکس نہیں ہوتی, اس کی باڈی ٹائٹ ہوتی ہے, پھر جب آ کے کوئی چیز پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو زیادہ بلیڈنگ کا رسک ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ فیمیل کو مینٹلی اور فزیکلی اس کو ریلیکس پہلے کیا جائے, اس کو اس چیز کو پراپرلی ڈسکس کیا جائے, کیونکہ میاں بیوی میں کسی چیز کا پردہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر پھر بھی فیمیل نہ مانے اور وہ ریزسٹ کرے تو پھر اپنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, گائنیکولوجسٹ. اس کے بعد فزیکل ایگزامینیشن کر کے تھوڑا مزید چیک کر کے بتا سکتی ہیں کہ ہاں جی کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو فوبیا ہے, ڈر ہے, خوف ہے کہ پتہ نہیں سیکس پتہ نہیں, کیونکہ بچپن سے ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایک برا کام ہے, یہ گندا کام ہے, یہ گناہ ہے, اور یہ ایک مائنڈ لے کر وہ براٹ اپ ہوتی ہیں. تو جب ایک دم سے ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب تمہارا شوہر تمہارے حلال ہے اور اب یہ بڑا اچھا کام ہے, اب یہ کرو, تو مینٹلی وہ اس چیز کو جو 20-25 سال تک ایک چیز کو انہوں نے گناہ سمجھا, حرام سمجھا, غلط سمجھا, اب جب اچانک ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کر لو, تو وہ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایکسیپٹینس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, 10 دن بھی لگ سکتے ہیں, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, مہینہ بھی لگ سکتا ہے. زبردستی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ہونے کا ایک تو رسک ہے, دوسرا جو ہے پین زیادہ ہونے کا رسک ہے. تو شروع میں اگر فیمیل یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پین ہو رہا ہے, تو آپ میل کو چاہیے کہ وہ رک جائے اور اس کو تھوڑا ٹائم دے. ٹھیک ہے. ایک بہت کامن جو فیمیل مجھ سے کوشچن کرتی ہیں کہ جی ہمارے میل جلدی فاتح ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ ڈسچارج نہیں ہوتے. اس چیز کا بہت امپورٹنٹ تعلق ہے فیمیل سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن سے. اگر فیمیل کو پراپر فور پلے نہ دیا جائے اور آفٹر پلے بھی نہ دیا جائے اور درمیان میں صرف سیکس کر لی جائے, تو یہ زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ. کیونکہ مرد اپنا کام کر کے فارغ ہو گیا, عورت بیچاری جو ہے وہ کئی گھنٹے تک تڑپتی رہتی ہے, اس کا جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. تو پراپر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے میل اور فیمیل دونوں کے لیے, صرف فیمیل کے لیے نہیں, کیونکہ فور پلے میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہوتے ہیں. اگر میل ٹائم نہیں دیتا, 5 سے 10 منٹ نہیں لگاتا فور پلے میں, تو فیمیل میں اراؤزل نہیں ہوگا اور گیز نہیں ہوگا, وہ سیکشل پلیئر نہیں ہے. اسی طرح میل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. تو فیمیل کو بھی یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایکٹیولی انوالو ہونا ہے, ایک مردہ لاش کی طرح لیٹے نہیں رہنا کہ جو ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے اس نے کچھ نہیں کرنا, صرف چپ کر کے پڑی رہے گی کہ میں شرما رہی ہوں. نہیں, فیمیل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ایکٹیولی انوالو ہونا ہے, اور میل کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ ٹائم دینا ہے فیمیل کو اراؤز ہونے کا. اور اس کے جو ہے اس کے فور پلے میں اس کی ٹچنگ, کسنگ, ہگنگ, یہ سب شامل ہے. ہگ کرنا, کس کرنا, ٹچ کرنا ڈفرنٹ باڈی پارٹس کو. تو فور پلے کا اگر آپ اچھا ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, تو میل بھی اور فیمیل بھی دونوں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اس پروسیس سے, اور ایک ان کو پلیجر ملتی ہے, ایک سکون ملتا ہے جسے جب واقعی ازدواجی سکون کہتے ہیں. اب اگر دونوں پارٹنر میں سے ایک بندہ سیٹسفائی نہیں ہوا, وہ پراپر اس کا اراؤزل نہیں آیا, اس کو صرف پین ہوئی, کوئی خوشی محسوس نہ ہوئی, کوئی پلیجر نہ ہوا, تو کیا ہوا؟
مینٹل ہیلتھ ایشوز آئیں گے. وہ عورت جو اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہیں ہوگی، کل کو وہ اپنے بچوں کو مارتی ہے، غصہ کرتی ہے، شوہر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، دبا دبا کے اپنے ایموشنز کو وہ ایک سائیکو کیس بن جاتی ہے، پھر وہ ہمارے پاس آتی ہے. اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے خواتین کا اور مردوں کا انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ایک پارٹ آف لائف ہے اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میل اور فیمیل کی مینٹل، ایموشنل، سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے. اگر سیکشل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی، سیکشولی میل اور فیمیل سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے، تو آگے کی جو آپ کی روٹین کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ اچھی پرفارم نہیں کریں گے، جو گھر کے ٹیک کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر سکیں گے. تو کیا کرنا چاہیے سیکشل ہیلتھ کے لیے؟ سیکشل ہیلتھ کے لیے بیسک سیکس ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، جو ہمارے ہاں بین کر دی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. اگر یہ اتنی غلط بات ہے تو پھر بہار شریعت اور اسلامی کتابوں کے اتنے بڑے بڑے پورشن کیوں اس سے بھرے ہوئے ہیں؟ آخر اسلام میں ہے تو تبھی بڑے ہوئے. تو یہ ایک ٹیبو ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے. جب ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہونے لگے تو ان کو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا بہت بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچ سکیں کچھ بھی غلط کرتے ہیں. اب